یہاں پہ بلانے کا جو مین مقصد تھا اور ہے، ایک تو ہم نے پچھلے دنوں میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ آگے ہم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو سماجی فاصلوں کا جو ہم نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے جس طرح ہم اپنے سرکاری یا عوام کو تلقین کرتے ہیں یا تاکید کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ لوگوں کی بھی ہمیں جان اتنی ہی عزیز ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے اس میں انٹریکشن ہوتا ہے اور اس میں جو ہم نے آپ لوگوں کو بھی اس کرونا وائرس سے بچانے کا، محفوظ رکھنے کے لیے یہ جو ڈیلی بیسس پہ پریس ٹاک ہوتی ہے، پریس بریفنگ میں، اس میں آپ لوگوں کے کیمرہ مینز، آپ لوگ بیلٹ رپورٹر، جتنے بھی بیورو چیف ہے، اس لیے ہم تکلیف نہیں دیتے، یہ میں ضروری وضاحت سمجھ رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آج آپ لوگوں کے سامنے ہمارے منسٹر ہیلتھ اینڈ فائنانس تیمور جگڑا صاحب ابھی تک کی ساری صورتحال آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، جو کرونا وائرس کے حوالے سے ابھی تک اقدامات اٹھائے گئے، اس وقت کیا پوزیشن ہے گلوبلی اور ہمارے پاکستان اور پھر خیبر پختونخوا کی اس وقت کیا صورتحال ہے، ہم نے اس میں پی پی پیز کے حوالے سے اور دیگر جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں، چونکہ یہ بھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہیلتھ منسٹر فائنانس منسٹر بھی ہے، تو دونوں طرف دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، تو میرے خیال میں آج آپ لوگوں کو سارے سوالوں کے جواب ملیں گے اور آپ لوگوں کے لیے ہم اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک آپ لوگوں کا آخری سوال ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے آج آپ کو تکلیف دی ہے، زحمت دی ہے، تاکہ آپ لوگ پورے جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ابھی تیمور صاحب وہ کریں گے، باقاعدہ بریفنگ دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب یہ بریفنگ کمپلیٹ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے آنسر ہم لینا شروع کر دیں گے، اور پھر جو بھی آپ لوگوں کے آنسر ہیں، میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ نمبر وائز کر لیں، اور میں اگین وہی بات کر رہا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کے سارے سوالات کے جوابات ہم نہیں دیں گے اس وقت تک ہم اٹھیں گے نہیں۔ لیکن آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ چونکہ آج جو بریفنگ انشاءاللہ تیمور جگڑا صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ ایک تو ہیلتھ کے حوالے سے، کرونا وائرس کے حوالے سے، دوسرا ساتھ وہ آپ لوگوں کو جو ابھی تک ہم نے انیشیٹو لیے ہیں، جو ہمارے دیکھیں اس وقت ہم دو جنگ لڑ رہے ہیں، ایک جنگ ہے ہمارا کرونا وائرس کے خلاف، دوسری جنگ ہے ہمارا بھوک افلاس، ہمارے صوبے کے جو حالات ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہمارے عوام کے، ہمارے مزدور دیہڑی کرنے والے، تاجر برادری، جتنے ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ بھی جوابات آپ کے سامنے ہوں گے، اور جو ابھی تک ہم نے سٹیپس لیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے وہ بیان کریں گے۔ تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا ہیلتھ اینڈ فائنانس منسٹر تیمور سلیم جگڑا صاحب کو کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے بریفنگ پیش کرے اور آگے پھر آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب ہم دیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتظار کا شکریہ۔ تھوڑی سی بریفنگ سے اس لیے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ حالات بہت غیر معمولی ہیں، اتنے غیر معمولی ہیں کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا، گورنمنٹ اور میڈیا کا، گورنمنٹ اور مختلف جو پروفیشنل گروپس ہیں، گورنمنٹ اور سوسائٹی کا جو لائنز ہیں وہ ساری مٹ گئی ہیں۔ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ اگر یو کے پرائم منسٹر اور یو کے عوام میں فرق نہیں جانتا تو یہاں پہ بھی آپ میں، ہم میں، عام پبلک میں جو ہے کسی کو بھی لگ سکتا ہے، اور اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے تو بہت سی جو ہماری روایتی عادتیں ہیں، روایتی سیاست ہے، روایتی جو میڈیا اور گورنمنٹ کا ریلیشن ہے، اس سے ہمیں ہٹنا ہوگا، بہت سی تکلیف بھی برداشت کرنی ہوگی، غلطیاں بھی ماننی پڑیں گی، کیونکہ اس وقت ہم سب کا مشن ایک ہے۔ آگے جو ہے تنقید کا، یہ کہنے کا کہ کس نے بہتر کیا، آپ کے ساتھ انگیج کیا اور پبلک کو میسج پہنچایا ہے، لیکن ہم نے صوبے کے 4 کروڑ عوام، پاکستان کے 22 کروڑ عوام تک ایک میسج پہنچانا ہے۔ وہ جتنا بھی ہم کہیں شاید وہ اس ایفیکیسی سے نہ پہنچے، تو تھوڑی سی کوشش ہے کہ آپ کو، اور تھرو آؤٹ یہ کہا ہے، تھرو آؤٹ ہم نے یہ کہا ہے کہ
ہمارے صوبے سے پبلک کو اور میڈیا کو کمیونیکیشن جتنی صاف ہو سکے گی، جتنی ٹرانسپیرنٹ ہو سکے گی وہ ہوگی. آگے میں آپ کو یہ چند سلائیڈز بتاتا ہوں، اس کے بعد جیسے اجمل نے کہا جتنے سوال ہوں گے ہم سب لیں گے. نیکسٹ پلیز. نیکسٹ. یہ پہلے آپ کو سچویشن کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں خیبر پختونخوا پہ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. پچھلے 3 ہفتے ہم نے ایک لاک ڈاؤن کیا. 13 مارچ سے ایکچولی اس کے پہلے سٹیپس لیے اور تقریباً 23 مارچ کے بعد جو ہے وہ کیا. آج کی جو سچویشن ہے اور جو یہ وائرس جس طریقے سے دنیا اس کو سمجھی ہے، یہ یاد رکھیں کہ ہم اس کا ڈیٹا ڈے بائی ڈے دیکھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لاک ڈاؤن سے اس وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کم ضرور ہوا، لیکن اس کے باوجود اس غلط فہمی میں کوئی کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا خطرہ ٹل گیا یا اس کا خطرہ نہیں ہے. اگر آپ یہ پہلی سلائیڈ دیکھیں تو جو کیسز کی ٹریجیکٹری تھی، اور یہ ہم نے ہفتہ وار کمبائن کی ہے آپ کو دکھانے کے لیے. 9 مارچ کے ہفتے میں پہلا کیس آیا، اگلے ہفتے میں 25 کیس، اگلے ہفتے میں تقریباً 140 کیس، جس میں ہم نے منگا کے کیسز ہٹائے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری ایکسپلوریٹری ٹیسٹنگ تھی. تو جب ہم ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں ہم اس طریقے سے اینالائز کرتے ہیں کہ ہم اس کا کوئی رزلٹ لے سکیں. اس کے بعد 202 کیس اور پچھلے ہفتے میں 362 کیس. تو تقریباً یہ اگر آپ پچھلے ہفتے میں دیکھیں تو وہ ریٹ کم ضرور ہوا، تقریباً ڈبل یا 3 گنا زیادہ ہونے کے بجائے اس کا ریٹ انکریز کا ہاف ہوا. لیکن تب بھی جو ہم سمپٹومیٹک کیسز ڈھونڈتے ہیں ان کی ریٹ میں تقریباً 160 کیسز زیادہ ہوئے. اور اگر آپ اسی حساب سے اس ہفتے کی جو 3 دن کے کیسز ہیں اگر اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کریں تو شاید اس ہفتے میں خیبر پختونخوا میں 500 سے زیادہ کیسز ڈسکور ہوں گے. اور میں آپ کو یہ آپ مجھے 10-15 منٹ دیں گے، اس میں آپ کو کلیئرلی یہ بتاؤں گا کہ کہیں بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے علاوہ صوبے میں کیسز نہیں ہیں. یہ ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ. اور یہ بھی نہیں کہ اس میں پاکستان میں یا پختونخوا میں کوئی غلطی ہے. تمام جو ممالک ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ 10 اور 25% کے درمیان میں وہ شاید کیسز کو ڈسکور کر رہے ہیں. تو جو ہمارے آج کل رات تک 912 کنفرم پیشنٹس تھے، شاید ایکچولی 4.5-5 اور 10,000 کے درمیان ہو. زیادہ تر باقی اے سمپٹومیٹک ہو، ان کو تقریباً ساروں کو کوئی جو ہے وہ تکلیف شاید نہ ہو، لیکن ان سے وائرس پھیلاؤ ہو سکتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ میسج عوام تک اور وہ سارے لوگ جن کو تکلیف پہنچ رہی ہے، معاشی طور پہ تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ پہنچنا ضروری ہے کہ ہمیں اس وائرس تک کے ساتھ رہنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری کوششوں کا کوئی اچھا نتیجہ نکالے، کیونکہ اگر شارٹ ٹرم میں کوئی چیز ہونی ہے جس سے وائرس کا پھیلاؤ ختم ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہی مدد آ سکتی ہے. لیکن اس لیے ہمیں اپنی کوشش، اپنی حفاظت وہ پوری کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیں. یہ پکچر میں تھوڑی سی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس پہ ہم ایسی سچویشن ہے جو شاید 1918 کی وبا کے بعد پہلی بار دنیا میں آیا. آپ کو تھوڑا سا میں دکھاؤں کہ پورے صوبے میں سچویشن کیسی ہے، اور ہم اس کو تقریباً 5 ٹائپ کے اضلاع میں جو ہے وہ سیگمنٹ کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے تو آپ دیکھیں، اور یہ اچھی خبر ہے کہ 6 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک کوئی کیس نہیں آیا. اور کیوں یہ وہ اضلاع ہیں جہاں پہ کیس نہیں آیا؟ چترال اپر اور لوئر، کوہستان اپر اور لوئر، بٹاگرام اور کولائی پالس، یہ جو برائٹ گرین میں. اس لیے کیونکہ یہاں پہ آبادی کم ہے، یہاں پہ تقریباً زیادہ تر رورل آبادی ہے، ایریا زیادہ ہے.
اور یہ وائرس جتنی اربن آبادی زیادہ ہوتی ہے، جتنی موومنٹ زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ پھیلتا ہے۔ اس کے بعد ہماری کمشنرز کے ساتھ کانفرنس ہے، اور اس میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ یہ جو اضلاع ہیں کہ ان کو ہم کوشش کریں کہ پروٹیکٹ کریں، کہ یہاں پہ اگر باہر سے موومنٹ صحیح کنٹرولڈ ہو تو یہاں پہ ہم اس وائرس کا پھیلاؤ ایکچولی روک سکتے۔ بڑی امپورٹنٹ ایک جو ہے کنکلوژن ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اگر اس وائرس کی خلاف جو ہم نے جنگ لڑنی ہے اس میں ہم ہر ایریا کے مطابق اس کی اسٹریٹجی بنائیں۔ اس کے بعد آئیں وہ سارے جو لائٹ گرین اضلاع ہیں، اور اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً سارے جو ایکس ٹرائبل اضلاع ہیں، اور ان کے علاوہ آپ کو کچھ ساؤتھ میں ٹانک، لکی مروت، کرک اور ٹو سم ایکسٹینٹ ہری پور، یہ وہ ہے جہاں پہ 10 سے کم کیسز ابھی تک کنفرمڈ ہیں، 10 یا 10 سے کم، رائٹ۔ یہ بھی وہ اضلاع ہیں جہاں پہ ابھی تک سپریڈ نہیں ہوا، اور خصوصاً جو قبائلی اضلاع ہیں، جو ساؤتھ کے اضلاع ہیں جہاں پہ اگین پاپولیشن آپ دوبارہ سے دیکھیں کم ہے، زیادہ تر رورل اضلاع ہیں، یہاں پہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر انڈیویجول کیس اور ان کے کانٹیکٹس کو وہاں پہ روکیں، اور یہاں پہ ہم سپریس کریں اور کوشش کریں کہ وائرس کو ایلیمینیٹ کریں۔ ایک ڈی سی کے ساتھ ابھی ہم نے پورے صوبے کا ایک پلان ہونے کے باوجود پہلے سے ہماری یہ ایک ٹرسٹ رہی ہے کہ ہم نے اضلاع کو امپاور کیا ہے کہ وہ لوکل نالج کے مطابق فیصلے لیں۔ ابھی ہمارا ڈیٹا سسٹم اتنا اچھا ہو گیا کہ ہم ان کو وہ نالج دے سکتے ہیں۔ پھر آپ آتے جائیں یلو، اورنج اور ریڈ، جتنے کیسز زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آبادی یا ٹریول کی مناسبت سے ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، ہنگو، کرم، پھر نوشہرہ، چارسدہ، ثوابی، ایبٹ آباد، مانسیرا، شانگلہ، دیر لور، یہ سارے وہ اضلاع ہیں جہاں 11 اور 35 کے درمیان کیسز آ رہے ہیں، اور یہاں پہ ابھی ان کو اپنی کیپیسٹی رسپانس کی ریمپ اپ کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد جو اضلاع ہیں وہاں پہ اسٹریٹجی چینج ہوتی ہے۔ جو اصلی ہماری ایفرٹ ہے، فائٹ ہے، وہ پھر اس وقت میں، اور یہ سچویشن چینج ہوگی بیکاز یہ ایسے ہے جیسے ہر بندہ یہ وائرس پھیلاتا ہے، اور آپ دیکھتے جائیں کہ جتنی اربن اضلاع اور آتی ہیں وہاں پہ وائرس کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ 4 اضلاع ہیں جہاں پہ 36 اور 99 کے درمیان کیسز ہیں: کوہاٹ، بنیر، سوات اور اپر دیر، اور ان میں خاص طور پہ سوات میں زیادہ تر کیسز منگورہ میں فوکسڈ ہیں، کوہاٹ میں بھی خصوصاً کچھ جو زائرین یا جو لوگ رائبن سے اٹینڈ کر کے آئے تھے وہ، دیر اپر اور بنیر میں